अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन बनाने का मकसद अरशद शरीफ के कत्ल से मुताल्लिक हक़ाइक़ जानना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। आज़म नसीर तारड़ कहते हैं जूनियर जजेस की तैनाती के हक़ में नहीं था, बतौर वज़ीर कानून वोट दिया। ये इत्तेहादी हुकूमत का फ़ैसला था जो तस्लीम किया। रिकॉर्डेड केस में कैनेडियन कंपनी व दीगर को नोटिस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं रिकॉर्डिक मुआहदे से 104 अरब डॉलर्स का मुनाफा आएगा। वफाक और हुकूमत बलूचिस्तान को रिकॉर्डिक मुआहदे से 62% मुनाफा मिलेगा। के इलेक्ट्रिक कराची में नाक बनकर बैठी आवाम को डस रही है। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक का सहूलतकार रहा है। के इलेक्ट्रिक माफिया का लाइसेंस कैंसिल करके गवर्नमेंट अपने पास ले। कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पंजाब में तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्का बंदी मजाक नहीं है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता। अमरीकी करेंसी की कदर में 41 पैसे की कमी हो गई। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसीम नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में काम करेगा, जबकि अदालती कमीशन के सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन हाई कोर्ट के जज की सरबराही में काम करेगा। अदालती कमीशन के सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमीशन बनाने का फैसला अरशद शरीफ के कत्ल के असल हक़ाइक़ जानने के लिए किया है। मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ख्याल रहे कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को इतवार की शब कीनिया में पुलिस ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीक का कहना है कि अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान पहुंचने के बाद तदफीन जुमेरात को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में होगी। आज़म नसीर तारड़ ने सदर मुमलिकत को हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भेजा, जिसमें उन्होंने रिवायती अल्फाज लिखे कि इस्तीफ़ा ज़ाती वजूहात की बिना पर दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने एहतजाजन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर कानून ने इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है।
اور وزیر اعظم شہباز شریف کو استعفے سے متعلق مطلع کر دیا ہے۔ استعفے کی اطلاع وزیر اعظم کو دینے اور صدر مملکت کو استعفیٰ بھیجنے کے بعد انہوں نے کہا کہ معلوم تھا آپ کیا سوال کریں گے، اس لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے رابطے میں نہیں آیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ذاتی طور پر نہیں بلکہ بطور وفاقی وزیر ووٹ دیا اور یہی استعفے کی اصل وجہ ہے۔ ان ججز کی تعیناتیوں کے خلاف تھے لیکن حکومتی پالیسی پر مجبوراً عمل کرنا پڑا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اہم اجلاس میں بھی شرکت کی تھی جس میں ان پر دباؤ تھا کہ وہ بطور وفاقی وزیر اجلاس میں شریک ہوں اور حکومتی پالیسی کے مطابق ووٹ دیں۔ اس کے برعکس حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے تھے کہ ایک کانفرنس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی موجودگی میں ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی ان کے استعفے کی وجہ بنی۔ سپریم کورٹ نے ریکارڈنگ صدارتی ریفرنس میں کینیڈا کی مائننگ فرم بیرک گولڈ کمپنی کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریکارڈنگ معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت عظمیٰ نے بلوچستان حکومت، OGDCL، پاکستان پیٹرولیم کمپنی اور گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی کو بھی نوٹس جاری کر دیے، جبکہ پاکستان بار کونسل کو بھی معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ ریکارڈنگ کیس میں اب تک کے معاہدوں اور معاملات کی تفصیلات پیش کروں گا۔ حکومت بلوچستان نے 1993 میں چاغی ہل جوائنٹ وینچر معاہدہ کیا۔ سال 2000 میں ٹیتھیان کاپر کمپنی نے $240 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ سونے کی کان کنی کے معاہدے کے خلاف 2006 میں بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی درخواست آئی جو خارج ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ حکومت بلوچستان کو ریکارڈنگ معاہدے سے کیا شیئر ملے گا، بیرک گولڈ کمپنی کو 50% شیئر کیوں مل رہا ہے، ریکارڈنگ اصل میں ملکیت کس کی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت بلوچستان کو 25% شیئر مل رہا ہے۔ ٹیتھیان کاپر کمپنی کو اتنی بڑی سرمایہ کاری کے لیے ٹھوس یقین دہانی چاہیے۔ اگر عدالت اجازت نہیں دیتی تو پاکستان کو $9 ارب ادا کرنا ہوں گے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ حکومت پاکستان $9 ارب کہاں سے ادا کرے گی، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ پہلے ہی پاکستان PIA کیس میں روز ویلٹ ہوٹل بچا رہا ہے۔ اگر $9 ارب کی ادائیگی کرنا پڑی تو پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو سکے گی۔ عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت 1 نومبر تک ملتوی کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا ہے کہ الیکٹرک ٹھنڈے مہینوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کم کر دیتی ہے اور گرمی آتے ہی نیپرا کے ساتھ مل کر لوٹ مار شروع کر دیتی ہے۔ اس سے مافیا کو سپورٹ ملتی ہے اور عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس لینے والے شہر کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ شہر کراچی میں استرکاری اور دیگر جو کام چل رہے اس میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ جہانگیر روڈ یا اسی طرح دیگر سڑکوں کی حالت زار دیکھنے اور یہ سب مرتضی وہاب کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونا تھا، تاہم یہ سندھ حکومت اور زرداری ڈاکٹرائن کی وجہ سے معطل ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے قانونی کارروائی پوری نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو، کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کراچی کو اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے ورنہ یہ ہمیں برباد کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، اربوں کا دھندا ہے، اس کا جواب ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو دینا ہوگا۔ PFC جو آپ نے بنایا ہے اس کو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے لیکن سب سے زیادہ کرپٹ ہے۔ سردیوں کی بارش ہوئی تو مرتضی وہاب کی بنائی گئی سڑکوں کا کیا حل ہوگا؟ پیپلز پارٹی شہر کو برباد کر رہی ہے۔ سندھ سرکار نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اسے اپنی اس روش کو ختم کرنا ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر نے سیکریٹری الیکشن کمیشن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن EVM پر ہو سکتا ہے، آپ جان بوجھ کر EVM ڈال رہے ہیں کہ مسئلہ بنے، یہ جان بوجھ کر ایک اسٹنٹ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ اس موقع پر اسپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پنجاب میں 2 بار حلقہ بندیاں کر چکے ہیں، اب تیسری مرتبہ حلقہ بندی کرنی ہوگی۔ رولز کی کاپی درکار ہے۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے سماعت کے دوران بتایا کہ جلد ہم ڈی مارکیشن کر دیں گے، 25,000 آبادی پر حلقہ بن جائے گا۔
چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ پنجاب حکومت ہمیں درکار دستاویزات فراہم کرے۔ پنجاب میں تیسری مرتبہ بلدیاتی حلقہ بندی مذاق نہیں ہے۔ اگر الیکشن کمیشن پرانے قانون پر بلدیاتی انتخابات کرا سکتا ہو تو آج ہی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیں گے۔ نئے قانون پر بلدیاتی انتخابات کرانے ہیں تو چیف سیکریٹری صاحب ہمیں یقین دہانی کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن آپ سپریم کورٹ کو دوبارہ خط لکھیں۔ اب الیکشن کمیشن چیف سیکریٹری کو ہدایت کرے گا اور آرڈر پاس کریں گے۔ چیف سیکریٹری پنجاب نے بتایا کہ صوبائی اسمبلی نے نیا بل منظور کر لیا ہے، وہ 10 دن میں قانون بن جائے گا۔ نئے قانون کے مطابق چلیں، ہم ٹائم لائن کو فالو کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو گائیڈ کرنا چاہیے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم آرڈر پاس کریں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 220 روپے، اوپن مارکیٹ میں 222 روپے 90 پیسے پر آ گیا۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی، امریکی ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی امریکی ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی کرنسی کی قدر میں 41 پیسے کی کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں 41 پیسے کمی کے بعد ڈالر 220 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی 1 روپے 50 پیسے سستی ہوئی ہے، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 222 روپے 90 پیسے پر آ گیا ہے۔ گلوبل ویمن کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل ویمن ٹی وی۔